صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، یہ سعادت مندی کی گھڑیاں ہیں اور میں خود اپنے لیے سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ ایک ایسی مسجد میں اور ایسے اجتماع میں گفتگو کرنے لگا ہوں جہاں بہت سی علمی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ یہاں علم پھیلتا رہا ہے اور سیالکوٹ شہر کا بچہ بچہ اس فیضان علم سے مستنیر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی روح کو آسودگی عطا فرمائے اور ان کا فیض جاری و ساری رکھے۔ دوسری خبر جو یہ میں نے سنی کہ ہمارے دوست انہوں نے اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو کچھ اس کے اعمال کا ترتیب ختم ہو جاتی ہے، لیکن 3 باتیں جاری رہتی ہیں۔ آپ نے 3 کا ذکر فرمایا اور آخر پہ فرمایا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، فرمایا ایسا بچہ چھوڑ کے جائے دنیا سے جانے والا جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ بچے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ اسوہ رسول بھی ہے، یہ دین کی تعلیم بھی ہے اور یہ نجات کا سامان بھی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں قیام فرمایا تھا، لیکن آپ اس سے پہلے بھی مدینہ منورہ آ چکے تھے۔ ہجرت سے پہلے بھی چھوٹی عمر میں آپ نے مدینہ منورہ دیکھا تھا۔ کیوں دیکھا تھا؟ ابھی والدہ زندہ تھیں اور آپ جانتے ہیں 6 سال کی عمر ہوئی تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے 6 سال سے چھوٹے تھے جب مدینہ منورہ آئے تھے۔ آنے کا مقصد کیا تھا کہ والدہ محترمہ انہیں لے کر آئی تھی، اس لیے کہ حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک قافلے کے ساتھ گئے تھے تجارت کے لیے، راستے میں بیمار ہو گئے اور یثرب کی بستی میں ان کا انتقال ہو گیا اور مدینہ منورہ جسے آج ہم کہتے ہیں وہاں وہ دفن ہو گئے۔ ماں نے مناسب سمجھا کہ اپنے ہونہار بیٹے کو باپ کی قبر دکھائی جائے۔ مدینہ جانے کا مقصد وحید یہ تھا کہ حضرت عبداللہ کی قبر دیکھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھ لیجئے، کوئی عمل کسی کا ہو، نبی چھوٹا ہو یا عمر کو پہنچ چکا ہو، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ قوم کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے۔ نبی کا بچپن بھی بچپن نہیں ہوتا، قوم کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا کہ کہہ دیجئے وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ لوگوں میں نے دعوی نبوت کیا ہے، تم مانتے نہیں ہو، تم میں نے 40 سال زندگی کے گزارے ہیں، کیا پھر بھی عقل نہیں آئی ہے؟
معلوم ہوا 40 سال اعلان نبوت سے قبل کی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی شہادت بنایا، اپنی نبوت پر دلیل بنایا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ ان کی نبوت تو کائنات سے پہلے کی ہے، کائنات تو اسی نبوت کے صدقے سے مارد وجود میں آئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ افلاک کھڑے ہیں، آسمان کھڑا ہے تو اسی نام کا صدقہ ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اگر زندہ لوگوں کی نبض چلتی ہے تو اسی نام کا صدقہ ہے۔ یہ علامہ اقبال کا، آپ ہی کے شعر کا تھا، یہ ایمان رکھتا تھا کہ تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہی نام ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس وجود سے ہے، اس نام سے کہا۔ اقبال نے تو بہت گہری بات کہہ دی کہ وجود تو محترم ہے، کہا یہ نام بھی معتبر ہے، یہ نام بھی قوم کو بہت قوت دینے والا ہے۔ تو میں نے جو گزارش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل تھا کہ اپنے والد کی قبر پہ گئے، اور جب مکہ فتح کیا، نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، ہجرت ہو چکی تھی، دوبارہ مکے پہ آئے، 8 ہجری تھی، اس کے 2-2.5 سال کے بعد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے۔ تو مکہ فتح کر کے واپس جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، جسے خبر ہے وہ مجھے بتائے کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ تو صحابہ نے قبر دکھائی ابواب پر۔ صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا ہے۔ فرمایا ہم نظریں جمائے دیکھ رہے تھے کہ قبر اپنی والدہ کے قدموں کی طرف کھڑے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتا دیا، اور لوگوں نے پوچھا حضور آپ ماں کی قبر پہ آئے ہیں؟ فرمایا رب سے اجازت لے کے آیا، رب سے پوچھ کے آیا۔ لوگوں نے کہا جی جانا تو ٹھیک نہیں تھا، پوچھ لیا اس لیے چلے گئے۔ وہ میرے دوستو بتانا ہی یہ تھا کہ میں خود آ جاتا تو لوگ کہتے بیٹا ماں کی قبر پہ گیا ہے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا؟ بیٹا ماں کی قبر پہ جائے تو کہاں اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں رب سے پوچھ کے آیا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس میں رضائے الہی بھی شامل ہے۔ تو باپ اور ماں کی قبر پہ جا کے بیٹے عاجزی سے کھڑے ہو جائیں، اس میں رضائے الہی ہے۔ اور ہم تو لوگ موت آ جائے تو ان کو یاد کرتے ہیں، پیدا کوئی ہو جائے تو ان کو یاد کرتے ہیں۔ ہم تو اپنا یوم ولادت منانے کی کوشش نہیں کرتے، انہی کا مناتے، انہی کا یوم، کیونکہ پیدا تو انہی کا ہونا تھا، ہم تو صدقے میں پیدا ہوئے۔ ہم کون پیدا ہونے، کیا ضرورت تھی ہمیں پیدا کرنے کی رب کو؟ یہ تو صدقہ ہے اسی ذات کا کہ لوگوں کو پیدا کر دیا ہے۔ یہ اور آج بھی میں شاہ صاحب کے سامنے کہنے لگا ہوں، آج بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ رب نئے سے نیا جو بندہ پیدا کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اسے ضرورت ہے ان بندوں کی، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس میں میرے رسول کی ادا شامل ہو جاتی ہے۔ آج بھی میرا رب تلاش کر رہا ہے اسی وجود کو جس میں رسول اللہ کا وجود اترتا ہے، وہی وجود معتبر ہے۔ کائنات کا رب اسی وجود کو دیکھنا چاہتا، نرا تقلب وجہک فی السماء، قرآن نے تو خود نص دے دی کہ ہم تو دیکھتے ہی آپ کو ہیں۔ تو میرے دوستو، خوش قسمت ہوتے ہیں بچے جنہیں والدین یاد رہیں، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ والدین جو ایسے بچے چھوڑ کے جائیں جن کی نیکیاں انہیں پہنچتی رہیں۔ یہ بھی ایک بات کہہ دوں کہ خوشی گھر میں آئے تو رسول اللہ کی خوشی مناؤ، ان کا آنا مناؤ۔ گھر میں غم آئے تو ان کے غم دیکھو کیسے تھے۔ بیٹا گیا
یہ حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں جو چلنے پھرنے کی عمر کو آ گئے تھے۔ آخری لمحہ آ گیا، پھوپھی حضرت صفیہ آئیں کہ میرے بھتیجے بیٹا جا رہا ہے۔ اٹھایا بیٹے کو، رسول اللہ کی گود میں رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے پر نظر ڈالی اور بیٹے نے جان دے دی۔ آنسو آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں۔ بیٹے کا صحابہ پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ کو دکھ ہوا ہے۔ اتنے صابر کہ صبر کی استعارہ وہی، صبر کی مثال وہی، آج کیا ہو گیا؟ یہ آنسو کیسے؟ حضور نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، ہذہی دمعۃ رحمت، یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ لیکن یاد رکھو ہم گلہ نہیں کرتے۔ انا بفاتک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری وفات پہ ہمیں دکھ ہوا ہے۔ دکھ کا اظہار کیا، لیکن کہا کچھ نہیں کہتے، یہی کہتے ہیں جو رب نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آنے کا جانے کا سارا اسوہ بتا دیا۔ تو مجھے خوشی ہوئی جب میں نے آ کر یہاں سنا کہ محفل میلاد ہے، اپنے جانے والے کو نعت کی محفل سجائی ہے کہ ان کی تعریف کرو، کہ ان کی تعریف کرنے سے اپنوں کی تعریف ہوتی ہے۔ تعریف تو انہی کی ہوتی ہے، کائنات میں جو کچھ ہے انہی کا صدقہ ہے، اس لیے تعریف تو انہی کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کو درجات میں بلندیاں عطا فرمائے جن کی یاد آج ہم منا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارا کام اور کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں بڑے، کہ یہ تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں، یہ تو تعریف ہی کرتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس سے بڑی سعادت ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے کہ تعریف کرو ان کی جتنی ہو سکے، کیونکہ تعریف کرنا بھی ایک ثواب کا عمل ہے، بلکہ کہنے والے تو کہتے ہیں عبادت کا عمل ہے، یہ بھی عمل ہے۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا تقاضا کیا ہے، خود تقاضا کیا۔ اقرا یا حسان ایدک اللہ بروح القدس، حضرت حسان نے کہا اے حسان پڑھو میری تعریف میں، پڑھو میری تعریف میں، ایدک اللہ بروح القدس، اللہ تیری روح القدس بھیج کے مدد کرے گا۔ بتا دیا میری ثنا خوانی کے لیے تیار رہنے والوں، کچھ بے سہارا نہ سمجھو، اللہ کا فرشتہ مدد کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اور حضرت حسان ممبر پہ چڑھ کے پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی ممبر نہیں بچھایا، لیکن حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھا جاتا تھا، ممبر رکھا جاتا تھا۔ تیسری سیڑھی پہ حضرت حسان رضی کھڑے ہوتے تھے پڑھنے کے لیے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ صف پہ بیٹھے ہوتے تھے، صف پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ تیسری سیڑھی پر، اور کہتے تھے پڑھو، کہتے تھے پڑھو، وہ پڑھنے لگتے تھے۔ سوچئے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا اے حسان جب پڑھتے ہو تو کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگے عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی تعریف کا جملہ کہتا ہوں نظر جھکا کے رسول اللہ کو دیکھ لیتا ہوں، میرا عمل ہوا میں نہیں جاتا، مصداق اس عمل کا موجود ہے، اس عمل کا جو ہدف ہے وہ سامنے موجود ہے، اس لیے میں کہتا ہوں۔ اور کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہوگی نمازیوں کو کہ جنت جاؤ گے، روزے داروں کو بھی کہا ہوگا، کچھ نہ کچھ حالات مل جاتے ہیں، لیکن خود حضرت حسان پڑھ رہے تھے تو کہا حسان کتنے دیر پڑھو گے؟ نظم پڑھ رہے تھے۔ ابو سفیان
بن حارث رسول اللہ کے تائے کا بیٹا ہے۔ حارث حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کا بیٹا ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا، مکے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے۔ انہوں نے ایک نظم لکھی جس میں رسول اللہ پہ طنز کی۔ دکھ ہوا رسول اکرم، بہت لوگ کرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے، دکھ ہوا کہ یہ تو میرا تھا، یہ تو میرے دادا کا پوتا ہے، میرا رشتہ دار تھا، میرا گھرانہ تھا، اس نے کیا۔ اتنا دکھ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو فرمایا احجو قریشن فإنہ اشد علیہ من رشک النبل، اے میرے صحابہ تم بھی قریش کی حجب لکھو، کیونکہ حجب کا لفظ جو ہے یہ تیر سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تیر مارنے سے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا لفظ کہنے سے دکھ ہوتا ہے۔ حضرت حسان کھڑے ہو گئے، حضور میں کہوں گا، فوراً کھڑے ہو گئے۔ تو جواب کیا دیا؟ فرمایا کیف تحجوہم وانا منہم۔ حسان حجب کیا ہوتی ہے؟ برائی بیان کرنی ہوتی ہے، اور عرب میں برائی یہی ہوتی کہ تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، دادا برا ہے، برائیاں گنتے تھے ان کے خاندان کی، یہی حجب تھی عرب کی۔ تو اے حسان تو حجب بیان کرے گا اس خاندان کی جس کا میں رکن ہوں، کیف تحجوہم وانا منہم، تو کیسے ان کی حجب لکھے گا؟ میں انہی میں سے ہوں، میرا خاندان ہے، کیسے کہو گے؟ میرے دوستو حضرت حسان بھی تو جانتے تھے آداب کو، آداب شناس تھے، تو کہنے لگے اتسل منک کما تسل الشارۃ من العجین، یا رسول اللہ گوندے ہوئے آٹے سے جس طرح بال بغیر آٹا لگے ہوئے نکال لیا جاتا ہے، میں آپ کو نکال لوں گا، آپ کو نکالوں گا، اس میں سے برائی بھی بیان کروں گا ان کی، لیکن آپ کی عزت پر حرف بھی نہیں آیا۔ یہ تھا امتحان، یہی شاعر کا امتحان ہوتا ہے کہ کوئی لفظ بے ربط نہ ہو جائے، درگاہ بڑی ہے، وہاں ایک لفظ یا جنبش لب خارج از آہنگ خطا ہے۔ حالی نے کہا تھا یہاں جنبش لب بھی اگر ترتیب سے نہ آئی تو یہ بھی خطا ہے۔ حالی گئے تھے مدینہ منورہ، روضہ رسول پہ کھڑے ہوئے، ہندوستان کی حالت بڑی غلامی کی حالت تھی، اب جانتے ہیں غلامی کا دور تھا، مسلمان پٹے ہوئے تھے، روئے جا کر ایک مشہور نظم کہی، 40-42 شعر گئے، رو کے کہ خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اتنے روئے، گلے کرتے رہے کہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، یہ دین کیا ہو گیا ہے، یہ بھائی سے بھائی جدا ہو گیا ہے، اور کہنے لگے تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول ہے خدا، آپ کی دعا سے بچیں گے ورنہ نہیں بچتے، لیکن گلے کرتے رہے تو یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک دم خیال آیا کہ حالی گلے کہاں کر رہے ہو، یہ تو بارگاہ قدس ہے، یہاں تو فرشتوں کے پر جلتے ہیں، تو انسان ہے۔ ایک دم خیال آیا تو ٹھٹک گئے اور کہنے لگے اے حالی گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، اے حالی گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، ہے یہ بھی خبر کس کی حضوری میں کھڑا، دیکھ تو لو سامنے کون ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ادب شناس کی۔ تو حضرت افسان نے کہا کروں گا، آپ نے کہا ممبر بچھا دیا، کھڑا کر دیا، شعر پڑھ رہے تھے، کہنے لگے کہ اے ابو سفیان کے خلاف لکھا، جس نے کہا تھا اس کے خلاف پوری نظم ہے، 22 شعر ہیں نظم کے، سارے اس کے خلاف، ایک ایک شعر میں طنز کی، اور کہنے لگے فَإِنَّ أَبِي بِوَالِدَهُ وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ فِقَاءُ، اے ابو سفیان یاد رکھو میرا باپ ہماری خاندان کی عزت محافظ بن کے کھڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محافظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان پر حملہ نہیں کر سکتے ہو۔ وقا کہا، عربی جانتا وقا تقوی سے،
بچانا ہے کہ ہم بچانے والے ہیں، ڈالنا۔ کتنے رمز شناس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فصاحت کی تو انتہا پہ کھڑے تھے۔ جب یہ جملہ سنا تو نظر اٹھائی حضرت حسان کی طرف اور فرمایا حسان سنو، قد وقاک اللہ یا حسان من حر النار، اے حسان جاؤ تجھے اللہ نے دوزخ سے بچا لیا۔ وقا انہوں نے کہا، وقا سے ہی جواب دیا۔ حسان کہتے ہیں میرا جسم پھول گیا، میرے جسم میں ایک قسم کی ایک تفاخر آ گیا کہ آج رسول اللہ نے مجمع میں مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور پھر شعر پڑھ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا این یا حسان، حسان کب تک میری تعریف کرو گے، کب تک تعریف کرتے رہو گے؟ کیا جواب دیا؟ آج یہ جواب ہمارا جواب ہونا چاہیے۔ کہا الی الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت بھی جاؤں گا تو نعت ہی پڑھتا جاؤں گا۔ میں الی الجنت یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا جواب دیا؟ انشاءاللہ معنا، اللہ نے چاہا تو تو ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ میت کا شرف دے دیا۔ میرے دوستو، دل سے خلوص سے محبت رسول نکلے تو قبول ہوتی ہے۔ اور ایک تو شرف بھی حاصل ہے نا کہ کسی کی آج اکبر کی تعریف کرو تو اکبر سنتا تو نہیں ہے تعریف ہو رہی، آج جہانگیر کا قصیدہ پڑھو تو قصیدہ ہی ہے نا، وہ تو قبر میں ہے، قبر نہیں۔ میرے دوستو، نعت خان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ جس کی تعریف کر رہا ہے وہاں پہنچ بھی رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے، ہوا میں نہیں جا رہا، پہنچ رہا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، ابھی دودھ پیتے بچے تھے، ابھی رضی فی قمات کہا علامہ شارستانی کہ قمات کہتے ہیں ان پوتلوں کو جس میں چھوٹے سے بچے کو ماں لپیٹ لیتی، کہا پوتلوں میں لپیٹے ہوئے دودھ پیتے تھے۔ ہو کیا گیا؟ مکے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ امسک علیہم السحاب السنتین، 2 سال سے بارش کا قطرہ نہیں آیا، سب کچھ خشک ہو گیا، سارا مکہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا، نہ چارے کے لیے کوئی چیز، نہ پینے کے لیے کوئی چیز۔ مکے والے اکٹھے ہو کے حرم میں آئے۔ حضرت عبد المطلب حضور سم کے دادا محترم، بڑی شان ہے میرے دوست، بڑا مقام ہے ان کا، وہ تو کوئی موضوع ہو تو انشاءاللہ بات کروں ان پر۔ آئے، کہنے کے سردار مکہ پیاس سے مر رہے ہیں ہم بھی اور جانور بھی، اونٹ بھی مر رہے ہیں اور ہم بھی، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، کوئی انتظام کیجئے، پانی آ جائے، کوئی چیزیں نکل آئیں زمین سے، زمین خشک ہو گئی ہے، دھرتی کا سینہ بے آب ہو گیا، کیا کریں؟ کچھ نہیں کہا کہ جاؤ دجلہ سے مشکیں بھر کے لاؤ، فرات پہ اونٹ بھیجو وہاں سے پانی لاؤ، کچھ نہیں کہا۔ حضرت عبد المطلب کا ایمان دیکھیے، دادا کا، ہمارا ابا طالب ابنہ، اپنے بیٹے ابو طالب کو حکم دیا، حضور کے چچا حکم دیا، ان یحضر المصطفیٰ، کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کو لے آؤ۔ بیٹے کو حکم دیا جاؤ میرا پوتا لے آؤ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ۔ کتنے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ رضی فی قمات، پوتلوں میں لپٹے ہوئے دودھ پیتے بچے تھے، ابھی دودھ پیتے بچے تھے، آ گئے، ہاتھ پہ اٹھا لیا، ملتزم پہ کھڑے ہو گئے، کعبے کی طرف منہ کر لیا، رما ہو الی السماء، یوں اچھال دیا رب کی طرف، 3 دفعہ اچھالا اور کہا یا رب بحق ھذا الغلام، اے میرے رب اس بچے کے صدقے سے
امطر علینا غیثا مغیثا دائما حتلا، ہم پر بارش برسا جو سب کو سیراب کر دے، سب کی پیاس مٹا دے، موسلا دھار برسنے والی ہو، لگاتار برسنے والی۔ 4 صفات ہیں، غیثا مغیثا دائما حتلا، 4 شرطیں ساتھ لگا دی کہ بارش اس قسم کی ہونی چاہیے، ایسے ہی نہیں بارش برس جائے، یہ 4 خوبیوں والی بارش برسا دے۔ ورہ کیا کہتا ہے، لم یلبس ساعتن، ارے آنکھ نہیں جھپکی تھی، تبک السحاب وجہ السما، آسمان پہ بادل آ گیا، آسمان بادل سے ڈھک گیا، وَأَمْطَرَ، اور بارش شروع ہوئی، اتنی بارش ہوئی، خافوا علی المسجد کہ لوگ ڈر گئے کہ کعبہ ہی نہ گر جائے، اتنی تیز بارش ہوئی۔ اس سے خوش ہو کر حضور کے چچا جو گھر سے لے کے آئے تھے، انہوں نے پہلی نعت کہہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد یہ پہلی نعت، سب سے پہلی نعت حضرت ابو طالب نے، لمبی نعت ہے، لمبی نعت پڑھی، اس میں ایک شعر ایسا بھی کہہ دیا جو عقیدے کی بنیاد تھا۔ فرمایا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، میرا بھتیجا اتنے حسین چہرے والا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہم رب سے بادل مانگ لیں۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہے اور بیواؤں کا آسرا بن کے آیا ہے۔ تاریخ ہنس رہی ہوگی نا، تاریخ نویس بھی پریشان ہوگا کہ چچا کیا کہہ رہے ہو، یہ تو خود یتیم ہے، دودھ پیتا بچہ یتیم ہے، اور چچا کہہ رہا ہے یتیموں کا سہارا بن گیا۔ ان کی والدہ تو خود بیوہ ہے، یہ تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں، لیکن یہ بیواؤں کا سہارا کیسے بن جائے گا؟ لیکن حضرت ابو طالب نے بات کہہ دی، اور اتنی زور سے کہہ دی کہ تاریخ میں ثبت ہو گئی، آج ہو گیا۔ جو میں بات اس سے نکالنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، اعلان نبوت ہوا، مکے سے ہجرت کی، مدینہ منورہ چلے گئے۔ ایک دن خطبہ جمعہ دے رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، خطبہ جمعہ دے رہے تھے کہ ایک بدوی کھڑا ہو گیا، کہنے کا حضور پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، ہم پیاسے مر رہے ہیں، تو میں کیا چاہتے ہو؟ کہا جی پانی چاہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہاں، انگلی اٹھائی اوپر اور کہا اے رب بارش برسا دے۔ صحابہ کہتے ہیں ممبر سے اترے نہیں تھے کہ بارش ہو رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، بخاری کی سند موجود ہے، بارش ہو رہی تھی، اتنی تیز بارش ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگوں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، یہ اس وقت بھی ہوئی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ ارے جوانی کا علم مانو نہ مانو، یہ تو بچپن کا علم ہے، یہ تو دودھ پیتا بچہ جسے شعور نہیں ہوتا اس کا علم ہے۔ فرمایا وہاں بھی کہی تھی اور میرے چچا نے کہی تھی، اور کسی کو یاد ہو تو مجھے شعر سناؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے آئے کہ حضور میرے والد کی نظم تھی، میرے والد نے قصیدہ کہا تو کب سناؤ، اور وَابْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھا، بخاری نے اس کو نقل کیا۔ معلوم ہو گیا کہ ثنا خان کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ بچے ہو کر بھی اپنے ثنا خان کو نہیں بھولتے، تو اب کیسے بھولیں؟ وہ بچے تھے نہیں بھولتے، یاد ہے انہیں، اور کہا بھی فلاں نے کہی تھی، سب کچھ یاد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف ان کی کرو گے تو یادوں میں رہو گے، یادوں میں رہو گے۔ ایک اور بات بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، روایتیں مختلف ہیں لیکن کم سے کم روایت ہے کہ 300 سال پہلے کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ طبہ ہمیر کا جنوبی
عرب کا بادشاہ تبا بہت جلال والا بادشاہ تھا، وہ شمال پہ حملہ کرنے کے لیے آیا اور مدینہ منورہ کے راستے سے گزرا، یثرب کہتے تھے اس زمانے، گزرا، بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹا ساتھ تھا، یثرب میں چھوڑ دیا کہ یہاں بیمار ہے آگے نہیں جائے گا، اور آگے چلا گیا۔ بیٹا ٹھیک ہو گیا، بعد میں لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیلنے کا، کیونکہ مہینے لگتے تھے جنگوں میں، وہ جنگ کرنے شمالی عرب پہ چلا گیا، واپس آیا تو پتا چلا کہ میرا بیٹا ایک انصاری نے قتل کر دیا، ایک مدنی نے قتل کر دیا ہے۔ اتنے جذبات میں آیا، کہنے لگا میں سارا مدینہ گرا دوں گا۔ مدینہ چھوٹی سی بستی تھی میرے دوستوں، چھوٹے چند گھر تھے، یہ مسجد نبوی جو آ جائے اس کے اندر ہی آ جاتے تھے سارے، اتنی سی بستی تھی۔ تو کہا اس کو تباہ کر دوں گا، وہ لشکر لے کے آیا ہوا۔ جب جلال میں آیا تو ایک بزرگ آگے بڑھے، کہنے لگے بادشاہ ناراض نہ ہو۔ کہا کیوں؟ یہ میرا بیٹا قتل ہوا ہے۔ کہا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ شہر تباہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ یہاں آخری نبی تشریف لائیں گے، انہوں نے آنا ہے اور ان کے قدم یہاں آنے ہیں، اس لیے تو تباہ نہیں کر سکے گا۔ وہ کہنے لگا وہ کون ہوں گے؟ کچھ بتائی باتیں، دل نرم ہو گیا، کہنے لگا وہ اگر آئیں تو میرا سلام کہنا، لو مدہ عمری الی عمرہ ہی، شعر کہہ کے مدینے والوں کے سپرد کر گیا کہ کاش اللہ میری اتنی زندگی کر دے کہ وہ تشریف لیا، لکنت لہ عونا و ابنا ابی، میں ان کے مددگار بن کے، ساتھی بن کے